خدا ہے یہی آرزو، ہے خدا ہے یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی بنوں، اے خدا تو میرے ذہن میں ایک علامہ صاحب تشریف فرما ہے، یہ ابھی توجہ سے اس کو سماعت فرمائے، اس پہ بعد میں توجہ دیں۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ جو لفظ قربا ہے نا، قربا، میں سوچ رہا تھا یہ قربا اس میں تفضیل میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ عربی جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، علامہ صاحب سمجھ رہے ہیں، اس میں تفضیل میں واحد مؤنث کا صیغہ یہ قربا، فعلا، نصرہ، اس وزن پہ یہ آتا ہے، اس میں تفضیل میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو برادران اسلام واحد مؤنث اندازہ کریں، توجہ کریں، اللہ قرآن میں قربا کسی واحد مؤنث کو کہہ رہا ہے، قربا کسی واحد مؤنث کو، علماء پھوڑ پرچول کر لیں اس بات کی، قربا اس میں تفضیل سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، بر وزن فعلا، بر وزن نصرہ، اس وزن پہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے قربا۔ اللہ کہتا ہے محبوب ان سے آپ کہیں کہ میرے اس دین کی کوئی اجرت نہیں ہے، میری اس رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں لیتا، فقط محبت کرو میرے مصطفیٰ کی لخت جگر۔ اللہ نے سیدہ زہرا کی مودت مانگی ہے، اللہ نے کس کی مودت مانگی؟ سیدہ زہرا پاک کی۔ اس میں تفضیل کیا ہے؟ اس میں تفضیل، علماء جانتے ہیں اس میں تفضیل ہوتا کیا، یہ علماء پہ بات ہے، عام لوگ نہیں سمجھتے۔ تو برادران اسلام اللہ نے تو ایک کا نام لیا، اللہ نے سجاد صاحب ایک کا نام لیا، ایک کا راجہ، کیا بات ہے، واحد مؤنث اس میں تفضیل سے ہے، علماء جانتے ہیں۔ لیکن جب ہم قربا کی تفصیل پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کیے یا رسول اللہ نماز ہم پہ فرض ہے ہمیں پتہ ہے، روزہ فرض ہے ہمیں پتہ ہے، فلاں چیز فرض ہے ہمیں پتہ ہے، من ہم یہ کون ہے؟ واجبت علینا المودت، یا رسول اللہ یہ کون ہے جن کی مودت ہمارے اوپر فرض کر دی گئی؟ سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو برادران اسلام یاد رکھیں، یہ فرض میں نے لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جن کی مودت کا کل صیغہ امر ہے نا، کل اللہ کا حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، کل قرآن میں کل امر کا صیغہ ہے، جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہو، جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ کیا ہو؟ واجب ہو، تو امت پہ تو فرض ہی ہوگا، بے شک بے شک، امت پہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ جنہ دی محبت منگنی نبی تے واجب ہو، اللہ کہے محبوب کل تو مانگ، تو سوال کر اس بات کا، تو اللہ کا حکم نبی پہ، اور نبی پہ واجب ہے اب یہ سوال کرنا، تو جن کی محبت کا سوال نبی پہ واجب ہو تو امت پہ تو اوجب ہے، بے شک امت پہ تو پھر اس کا بڑا درجہ ہے۔ اس لیے برادران اسلام حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ و علی و بناہما، میری بیٹی فاطمہ، علی اور اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، یہ ہے جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو برادران اسلام اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ جو میں نے کہا کہ واحد مؤنث کا صیغہ، اللہ نے کہا کہ اس ایک پاک بی بی سے محبت کا سوال ہے، اب رسول نے اگلے بھی 3 لوگوں کا ذکر کیا، اس سے بلا سمجھ کے آتی ہے، سمجھ یہ آتی ہے فضیلتوں کا مرکز سیدہ کی ذات، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، فضیلتوں کا مرکز سیدہ کی ذات، عظمتوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے، واہ واہ،
بڑائیوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے، مودتوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے، محبتوں کا مرکز سیدہ کی ذات ہے۔ اب چونکہ علی پاک ذات سیدہ سے ملے ہوئے مارا جل بحرین کی صورت میں، مارا جل بحرین کی صورت میں علی چونکہ سیدہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بھی قربا میں آ گئے۔ حسن و حسین چونکہ ان میں سے قربا میں آ گئے۔ پتہ چلا اصل مرکز سیدہ ہے، جو جو ان کے ساتھ جڑا ہے وہ قربا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ قربا ہے، واہ 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 واہ، وہ قربا ہے مدنی صاحب، واہ واہ قربا۔ اس لیے برادران اسلام اللہ رب العزت نے ہمیں، کوئی قرآن کو پوچھے تو صحیح تو کہتا کیا ہے؟ واہ 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 واہ، کوئی پوچھے تو صحیح قرآن سے تو کہتا کیا ہے؟ قرآن گن کیسے گاتا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى۔ برادران اسلام اب چونکہ وہ اور بھی ذرا سماعت فرمائیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اللہ نے ان سے مودت اور محبت کا کہا ہے نا، نبی کے رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کہا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کہا کہ سیدہ کائنات نبی کی بیٹی ہیں تو اس لیے، مولا علی ان کے بھائی ہیں یا ان کے داماد ہیں اس لیے، حسنین ان کے بیٹے ہیں اس لیے نہیں۔ اللہ کا معیار اور ہے۔ لفظ ود پہ آپ جائیں حافظ صاحب، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے ود رکھ دے گا، ان قریب اللہ ان کے لیے مودت کا اصول بنا دے گا، ان قریب اللہ ان کی مودت کا اعلان کر دے گا۔ تو برادران اسلام پتہ چلا کہ سیدہ کائنات ہوں، حسنین کریمین ہوں، یہ مولا علی مرتضی شیر خدا ہوں، یہ سب کے سب رشتے داری کی بنا پر محبت کے قابل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ود کا اعلان کر کے پہلے اعلان کیا۔ سبحان اللہ، پہلے سماعت فرمائیے گا، وقت کم ہے، بڑی محبت سے بیٹھیں بیٹھیں۔ میں آپ کو قرآن پاک سے بات عرض کر رہا ہوں، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا یا کوئی روایت نہیں جس کو ضعیف کہہ کے دیوار پہ مار دیا جائے، میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے ان کا معیار محبت اور مودت رشتہ داری کی وجہ سے نہیں رکھا کہ رسول کریم، کیونکہ، اور یہ ذہن میں رکھیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو لفظ قربا ہے نا، یہ معیار ہے فضیلت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ اس میں تفضیل ہے، کیونکہ عربی میں قرب کہتے ہیں فاصلے اور قرب کر، لفظ ہے نا فاصلے کے اعتبار سے جو قریب ہو، اور کچھ ہوتے ہیں رشتے کے اعتبار سے جو قریب ہوں، ان کو عربی میں قرابہ کہتے ہیں، القرابہ، ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ القرابہ۔ جو فاصلے کے اعتبار سے قریب ہوں ان کو القرب کے نام سے عربی کہتے ہیں، اور جو رشتے کے اعتبار سے ان کو القرابہ کہتے ہیں، جو فضیلت کے اعتبار سے قریب ہوں ان کو قربا کہتے ہیں، ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قربا۔ یہ اس میں تفضیل کا اسی لیے صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا۔ تو برادران اسلام رشتہ داری نہیں ہے، رشتہ داری کا روڑا نہیں ہے، ورنہ نبی پاک سجدے میں تھے، نواسہ کندھوں پہ تھا، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا۔ اگر روڑا رشتہ داری کا ہوتا تو قیامت تک آنے والا ہر نانا ہی سر سجدے سے نہ اٹھاتا، دوتا اگر اوپر بیٹھا۔ اللہ، قیامت تک ہر نانا جو ہے وہ سر سجدے سے نہ اٹھاتا کہ اتھے بھی نانے نے سر نہیں چکیا تو میں بھی نانا ہے تو میں بھی نہیں چکنا۔ روڑا رشتہ داری دا نہیں، روڑا قربا میں فضیلت، یہ فضیلت والا ہی اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا سر نہیں۔ واہ واہ واہ، طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، جناب زہرا کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ واہ 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 واہ، روڑا رشتہ داری دا نہیں۔ اگر رشتہ داری کا مسئلہ ہوتا تو کوئی اپنے جوائی نو ہور کوئی
मोहरे नबूवत के ऊपर किसी के कदम नजर नहीं आते। वाह वाह वाह, ये अली ही है जिसके कदम मोहरे नबूवत के भी ऊपर। ये भी रौला रिश्तेदारी का नहीं, ये कुर्बा की फजीलत का है। और इससे बड़ी फजीलत मैं क्या कहूं, अगर रौला रिश्तेदारी का होता तो हर बाप पे फर्ज होता कि बेटी आए तो बाप अपनी जगह होके उठ के खड़ा हो जाए। वाह 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 वाह, हर बाप पे फर्ज होता कि बेटी आए, बाप अपनी जगह छोड़े, उठ के खड़ा हो जाए, बेटी के हाथ को बोसा दे, बेटी के माथे को बोसा दे, अपनी जगह पे बिठाए। क़यामत तक हर बाप पे फर्ज है ये। पता चला ये रौला कोई बाप बेटी के रिश्ते वाला नहीं है। रौला ये बाप बेटी के रिश्ते वाला नहीं है, ये कुर्बा में छुपी हुई फजीलत के मसले की वजह से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, कुर्बा में छुपी हुई फजीलत की वजह से। इसलिए फरमाया कि इनकी फजीलत मेरी रिश्तेदारी की वजह से नहीं है, इनकी फजीलत उस अजमत की वजह से है जो निगाहे खुदाबंदी, इनकी मोहब्बत उस फजीलत की वजह से है, उस अजमत की वजह से है, उस मकामे बरतरी की वजह से है जो निगाहे खुदाबंदी में। इसलिए बरादर ने इस्लाम इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, और खुदा है यही आरज़ू है खुदा।